السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ رجب کا مہینہ ہے جس کے کافی سارے ایام گزر چکے ہیں اور کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ آج 18 رجب المرجب ہے اور ٹھیک 2-3 دن کے بعد ہمارے ہاں ایک ایسا عمل وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا جس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور وہ عمل کیا ہے اس کے بارے میں مختصر ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 22 رجب کو ہمارے ہاں رجب کے کنڈے کے نام پر کچھ نہ کچھ چیز، میٹھی چیز پکا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ انہیں امام جعفر صادق کے کنڈے بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کنڈوں سے مراد یہ ہے کہ کسی برتن میں، خاص طور پہ مٹی کا برتن پہلے ہوا کرتا تھا، یا کسی بھی چھوٹے برتن میں حلوہ یا کھیر یا کوئی بھی اس طرح کی جو میٹھی چیز ہے وہ پکا کر لوگوں کے ہاں بھیجی جاتی ہے، اور اسے رجب کے کنڈوں کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے ہیں۔ اور اس کی وجہ بظاہر یہ بیان کی جاتی ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لہذا ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کنڈے اور یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اور بعض لوگ سیدھا ہی ان کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ امام جعفر صادق 22 رجب کو دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اسلام، اسی طرح طبقات ابن سعد رحمہ اللہ کی، اس طرح البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جن کی تفسیر ابن کثیر مشہور کتاب دنیا میں موجود ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق وہ 22 رجب کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی 148 ہجری کو وہ شوال کے اندر رخصت ہوئے۔ بعض کے نزدیک وہ رمضان مبارک میں پیدا ہوئے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا ہے 83 ہجری میں وہ رمضان مبارک میں پیدا ہوئے۔ تو بہرحال رمضان مبارک یا ربیع الاول میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور شوال کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ نہ ہی وہ ان کی پیدائش رجب کی ہے اور نہ ہی ان کی وفات رجب کی ہے، تو اس لیے یہ عمل جو ہے اس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میرے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو اس میں ہے نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ امام جعفر صادق بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنایا ہے، لیکن ان کے نام پر کوئی اس طرح کی چیز جاری کرنا، اس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی پیدائش بھی رجب کے اندر نہیں ہے اور ان کی وفات بھی رجب کے اندر نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ شیعہ مصادر کو بھی دیکھیں، ان کی کتب کو بھی دیکھیں، تو وہاں بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ آپ کی پیدائش رجب کی ہے نہ آپ کی وفات رجب کی ہے۔ امام جعفر صادق یہ بہت بڑے امام ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے پوچھا
کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ علم و فضل والا شخص کون ہے؟ تو انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام لیا اور کہا ما رأیت مثلہ، میں نے ان جیسا کوئی شخص دیکھا نہیں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر اس طرح کوئی چیز جاری کر کے شریعت کے اندر داخل کر دی جائے۔ اس کا حقیقت کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بالکل کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں بنا لی گئی اور دین کے اندر داخل کر دی گئی۔ اکثر یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اگر انسان کے پاس دلائل کا علم نہ ہو، قرآن حدیث کے دلائل کا یا تاریخ اسلام کا اسے مطالعہ نہ ہو، تو کچھ عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو رہا ہے 80 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد وہ جوان ہوا ہے، علم حاصل کیا ہے، امام بنا ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہو، وہ امام جعفر صادق ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، ان کے نام پر کوئی دن مقرر کرنا، ڈیٹ مقرر کرنا اور کسی مہینے کو مقرر کرنا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی شریعت سازی کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ شریعت سازی اللہ کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائی گئی ہے، تو اس کا کوئی وجود نہیں۔ اگر ہم عقل کو ہی استعمال کریں تو اس کا کوئی وجود ہمیں نہیں ملے گا، نہ عقلی طور پر یہ صحیح ہے، نہ شرعی طور پر یہ صحیح ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ دن کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری ماں، ان کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا اور آگے ہدایت پھیلانے والا بھی بنا۔ اور بعض روایات میں اس حدیث کے بعد آگے یہ بھی لفظ ملتے ہیں وحدی بھی، کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلت والے صحابی ہیں۔ احادیث کی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ ایک دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے، بعض جگہ یہ دیکھا کہ کچھ عورتوں نے بال اپنے مصنوعی لگا رکھے ہیں، اصل بالوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں جو اس وقت کہیں سے ملا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ بال منگوائے اور ہاتھ میں پکڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیوں نہیں اس چیز سے منع کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال یعنی خواہ مخواہ جوڑتی ہیں، ڈیزائن کے لیے، لمبے دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے زیب و زینت کے اظہار کے لیے۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا۔ سوچنے کی بات ہے، جو شخص صحابی رسول ہو، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہو، جسے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھا رہا ہو، اس سے بڑا خوش قسمت انسان، عام یعنی انسان کون ہو سکتا ہے؟ صرف وہ جو ان سے پہلے صحابہ اکرام ہیں، جو ان سے زیادہ دلیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نص کے اندر، دلیل کے اندر ان کی فضیلت زیادہ ہے، تو ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں میں کون ان سے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن ان کے جانے کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور ہمارے بھائی جو ہیں، جو اہل تشیع سے ہٹ کر ہیں، وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اور دین کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، حقائق معلوم نہ کرنے کی وجہ سے، کسی قرآن حدیث جاننے والے عالم سے نہ پوچھنے کی وجہ سے، اور اس بات کی حقیقت معلوم نہ کرنے کی وجہ سے اہل تشیع یعنی شیعہ کے ساتھ مل کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کا جشن مناتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے مناتے ہیں، انہوں نے مکر و فریب کی چال چلی ہے، اور ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے
انجانے کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اتنے بڑے فضل والے انسان کے دنیا سے جانے کی خوشی منا رہا ہو۔ اور اس لیے شیعہ نے ایک اس کے پیچھے کہانی بھی گھڑی ہے، باقاعدہ پرنٹڈ موجود ہے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور رسالوں کے اندر یہ موجود ہے۔ کافی دیر پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا۔ اس کے پیچھے ایک جھوٹی کہانی بھی بنائی گئی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کا کام نہیں چلتا تھا، مدینہ میں رہتا تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا میں کیا کروں، اسے کہا گیا تم امام جعفر صادق بغداد میں ہوتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہ جو بتائیں تو اس طرح کرنا۔ تو انہوں نے اپنے کنڈے بتائے، تو اس نے کنڈے رکھے تو بہت مالدار ہو گیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ مدینہ کے وزیر اعظم کی بیوی نے اس کی بیوی کو بلایا، یہ گھر ان کے گھر کام کرتی تھی، کہ تمہارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے یہ ساری داستان سنائی۔ تو اس نے کہا میں تو اس بات کو مانتی نہیں ہوں کہ جو کنڈے نہیں رکھے گا اس کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس نے نہیں رکھے، اس کا محل بھی ختم ہو گیا، اس کا خاوند جو وزیر اعظم تھا اس کا عہدہ بھی ختم ہو گیا، سارا مال درم و دینار سب کچھ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا لکھا ہے کہ جو یہ کنڈے منائے گا، جو یہ کنڈے دے گا، اس کے پاس مال و دولت آئے گا، اور جو نہیں دے گا اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تاکہ لوگ جو ہیں اس رسم کے اوپر، اس جھوٹی کہانی کے اوپر یقین کر کے اس دن جو ہے وہ کنڈے رکھیں اور کنڈے تقسیم کریں۔ یہاں بھی اگر ہم عقل سے کام لے لیتے کہ جو شخص مدینہ میں ٹھہرا ہوا ہے اس کو یہ کہنا کہ مدینہ سے نکل جاؤ تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، رہنے کے اعتبار سے بہتر ہے، کاش ان کو پتہ چل جائے۔ اور آپ نے فرمایا تھا اگر تم مدینہ میں مر سکتے ہو تو مدینہ میں مرو، یعنی زندگی بھی گزارو، موقع ملتا ہو تو مدینہ کے اندر، اور تمہیں موت بھی اگر مدینہ میں آئے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا مدینہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، یہ اپنے اندر سے منافق کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ جو شخص کسی مجبوری کے بغیر مدینہ سے جان بوجھ کر مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے نکلتا ہے، یہ شخص منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح کے مشورے دیتا ہے وہ بھی منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ کہا گیا لکڑہارے کو اس کہانی کے مطابق مدینہ سے چلے جاؤ تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بغداد چلے جاؤ، امام جعفر صادق سے ملو۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی پیدا بھی مدینے میں ہوئے، زندگی بھی مدینے میں گزاری، ان کو موت بھی مدینہ میں آئی، ان کی قبر بھی مدینہ میں ہے، لہذا یہ کہانی بالکل غلط ہے۔ اور اگر ہم عقل سے بھی سوچتے کہ اس دور کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو ڈیموکریسی کے اندر عہدے موجود ہیں، یہ پی ایم ہے، یہ جناب سی ایم ہے، یہ ایم این اے ہے، اور یہ ایم پی ہے، یہ تو ڈیموکریسی جمہوریت کے عہدے ہیں۔ ان دنوں میں اس خلافت کے دور میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، اس کے نیچے ہر شہر کے اوپر امیر مدینہ ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا۔ جو اس دور کا سسٹم تھا، نہ اس میں وزیر اعظم تھا، نہ اس میں وزیر اعلیٰ تھا، نہ اس میں کوئی ایم این اے تھا، نہ اس میں کوئی ایم پی اے تھا۔ کہانی بنانے والے نے جھوٹ گڑھا تو ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اس کے نہ سار ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے کہ یہ صاف جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ جو کنڈے ہیں ان کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں اپنی کم علمی کی وجہ سے انجانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کی خوشی میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے حال سے، زبان حال سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اہل تشیع و شیعہ حضرات ان کے ورثے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے ان کو شدید نفرت ہے، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے افراد کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے۔ ہم اسی طرح صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی عظمت کے قائل ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے اس کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمایا ہے ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
پہ یقین رکھتے ہیں، صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اہل بیت سے اللہ راضی ہے، اہل بیت اللہ سے راضی ہیں، امہات المومنین سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جنتوں کے وارث ہیں۔ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی عذابوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، بے سکونی کے اندر زندگی گزارے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ مجرم بن کے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو جائے گا۔ بہرحال اس کا حقیقت کے ساتھ ان کنڈوں کا، ان کو رجب کے کنڈے کہا جائے یا امام جعفر صادق کے کنڈے کہا جائے، حقیقت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس پہ اوپر غور کرنا چاہیے، خود بھی اس سے رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور آگے بھی اس بات کو پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارے بہن بھائی اس سے بچ سکیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق جو کچھ قرآن میں ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا تو عام بھائیوں کو علم نہیں ہے، عام مسلمانوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بھائیوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو جناب دھڑا دھڑ بے شمار لوگ مناتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تھا مہینوں کی تعداد 12 رکھی تھی، 4 حرمت والے ہیں، یعنی ان میں قتال بھی روک دیا جاتا ہے، اور حج اور عمرہ کے لیے فضا کو بالکل پرامن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ 4 مہینے 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل ہیں، یہ ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم، اور ایک یہ رجب ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں کوئی اور کہیں سے نہیں بتا سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر بدعات اور خرافات ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام دشمنوں کے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا، یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ اس پہ ہم چلنا شروع کر دیں اور ان کے بچھائے ہوئے جال کا ہم شکار ہو جائیں، یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے، خود امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ عملنا وفی بعض الروایہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ میرا عمل، میرا طریقہ، میری مور، میری اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اور اس پہ اوپر عمل کرنے کی، اور آگے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔